Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your Pakistan Studies lecturer, Midhat Abbas. Students, we are on chapter 9, which is Population, Society and Culture of Pakistan. Let's continue اور دیکھتے ہیں کہ what we have to cover next. Okay, chapter 9, Population, Society and Culture. ایک section population ہم ختم کر چکے ہیں. Where ہم نے ڈسکس کیا population, population growth, population density, distribution, problems associated, educational sector, health sector related to our society. Today we'll be starting the last section of this chapter, which is culture in our society. Now, the first and the foremost important thing, جو سب سے پہلی important بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں what is culture. Pause the video اور اپنے پاس صرف ایک word میں لکھیں کہ culture کیا ہے. Excellent. کلچر ہمارا معاشرہ ہے. کلچر ہماری ثقافت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری ثقافت ہمارے معاشرے سے ہی بنتی ہے, ان لوگوں سے بنتی ہے جو ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں. سو کلچر از آئیڈینٹی آف اے کنٹری. ایک ملک کی جو پہچان ہے وہ اس کا کلچر ہوتا ہے. فار ایگزامپل, اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک جگہ پہ 4 ڈفرینٹ ملکوں کے نیشنلز کھڑے ہیں اور آپ کو پہچاننا ہے کہ ان میں سے پاکستانی کون سا ہے یا انگریز کون سا ہے یا فرانسیسی کون سا ہے, سو آپ ایک سیکنڈ سے پہلے پہچان سکتے ہیں کہ پاکستانی کون سا ہے. وائی؟ آپ اس کی فزیکل ایٹریبیوٹس, اس کی پرسنالٹی, اس کا پہناوا, اس کی زبان, اس کی بات کرنے کا طریقہ, اس سے ایک سیکنڈ میں یہ گیس کر لیں گے کہ وہ انسان کون سے کلچر سے یا کون سی نیشنلٹی سے بلانگ کرتا ہے. سو نیشنلٹی یا کلچر یہ ہر ایک ملک کا الگ ہوتا ہے. پاکستان از اے بلیسڈ کنٹری. کیوں؟ کیونکہ پاکستان ملٹی کلچرل ہونے کے باوجود انڈر ون روف ایک کلچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ کیسے؟ لیٹس سی اینڈ گو ہیڈ. کلچر کو اگر ہم ایک ڈیفینیشن وائز, ڈکشنری ڈیفینیشن وائز لیں تو وہ کیا ہے؟ اٹ از کلچر از ریلیٹڈ ٹو آل ٹائپس آف نالج اینڈ آرٹس, لاز اینڈ بلیفس, ٹریڈیشنز اینڈ کسٹمز. اٹ از آلسو ریلیٹڈ ٹو تھاٹس اینڈ ایکشنز آف ہیومنس. کیا مطلب ہوا؟ سمپل. ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد وہ بے شک انفارمیشن ہو, تعلیم ہو, نالج ہو, ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن ہو, بلیفز ہوں, ہماری ٹریڈیشن ہو, ہمارے کسٹمز ہوں, جن چیزوں کو ہم فالو کرتے ہیں, جو ہم سوچتے ہیں, ہمارے ایکشنز کیسے ہمارے معاشرے کو امپیکٹ کرتے ہیں, یہ سب چیزیں مل کے ایک کلچر, ایک ثقافت بناتی ہیں. دیٹس واٹ یور کلچر از. اٹ از ایوری تھنگ یو ڈو, ایوری تھنگ یو ایکسپیرئنس, اینڈ ہاؤ دیز ٹو تھنگس کمبائن ٹوگیدر. کیسے جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کی سوسائٹی کو افیکٹ کرتا ہے اور کیسے معاشرہ آپ کو افیکٹ کرتا ہے, یہ سب چیزیں از یور کلچر. آپ کیا پہنتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کون سی زبان استعمال کرتے ہیں, کون سا فیسٹیول مناتے ہیں, کون سا کھیل کھیلتے ہیں, یہ سب چیزیں آپ کی ثقافت کا حصہ ہوتی ہیں. انٹینشنل ان انٹینشنل ایکشنز آف پیپل, یہ صرف انٹینشنل نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کے کوئی کام کریں یا کوئی کسٹم یا ٹریڈیشن فالو کریں, اٹس ان انٹینشنل ایز ویل. بلیفز, کسٹمز, ٹریڈیشنز, سوشل بیہیویئر, یہ سب چیزیں جس میں ہم خود ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, یہ ہمارا کلچر, ہماری ثقافت بناتی ہے. اور پاکستان نے اوور دا ایئرس, بیکاز اگر ہم دیکھیں تو پاکستان برِ صغیر کا حصہ تھا, برِ صغیر سے الگ ہو کے انڈیا اور پاکستان 2 ڈفرینٹ ملک بنے, لیکن پاکستان کی ہسٹری جو ہے وہ ڈیٹ بیک کرتی ہے اس سب کانٹیننٹ میں جس میں وہ لوگ وہاں سے رہتے تھے, ہمارے آباء و اجداد جہاں سے آتے تھے. سو یس, پہلے مغلوں کا رول رہا, مغل امپائر, پھر برٹش راج آیا, پھر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آئی, لیکن ہاؤ ایور ان ڈیکیڈز اور ملینز کے بعد پاکستان کا کلچر اس سچویشن میں, اس شیپ میں آیا جس میں وہ آج ہے. اینڈ اٹ از اے ڈائیورس کلچر, بہت ڈائیورس کلچر ہے پاکستان کا. لیٹس سی اس کے کمپوننٹس کیا ہیں, کیا مین فیچرز ہیں, اور کیسے وہ ہمارے پاکستان کی ثقافت کو شیپ کرتے ہیں اور کیسے افیکٹ کرتے ہیں. ان مین فیچرز میں سب سے پہلی ہے سوشل ویلیوز. سوشل ویلیوز, بڑوں کی عزت, چھوٹوں سے پیار, عورتوں کا احترام, بڑوں کا احترام, ادب, کیسے کسی سے بات کرنی ہے, کیسے کسی کو جگہ دینی ہے, کیسے آپ ایک پبلک ٹرانسپورٹ میں ہو اور ایک بوڑھا آدمی یا ایک بچہ آتا ہے تو آپ اپنی سیٹ چھوڑ کے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو. ایسی سوشل نارمز, ایسی سوشل ویلیوز آپ کو پاکستان میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں گی, جہاں ہمارے کلچر میں, ہماری ثقافت میں ہی انکلکیٹ کیا جاتا ہے کہ دوسروں کا احترام کرنا چاہیے, بڑوں کا, عورت کا, چھوٹے کا, بڑے کا لحاظ. یہ سب ہماری سوشل ویلیوز ہیں جو ہمارا ریلیجن بھی ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہیں. ڈائٹس اور کیوزین, ڈائٹ, فوڈ, کھانا,
پاکستان کی cuisine is famous internationally all over. اب بے شک اگر آپ بات کر لو مکئی کی روٹی کی, ساگ کی, کہاں کی یاد دلاتے ہیں یہ آپ کو؟ Obviously پنجاب. Talk about سجی, سجی کہاں کی یاد دلاتی ہے؟ بلوچستان. Talk about سائی بھاجی, سندھ. بیوٹیفلی ڈیکوریٹڈ اسپینچ اوور رائس اور اس کے اوپر ٹماٹروں کا تڑکا. واہ کیا خوبصورت ویژول فوڈ ہے کھانے میں. اسپائسز, انگریز آئے کیوں تھے سب کانٹیننٹ میں؟ اسپائسز کی وجہ سے. دیٹ واز دا cuisine, دیٹ واز دا را مٹیریل which brought them here. سو آج بھی آل اوور دا ورلڈ پاکستانی cuisine بہت فیمس ہے. باربیکیو لے لو, ٹکا لے لو, چپل کباب لے لو, ٹاک اباؤٹ سندھی بریانی, ٹاک اباؤٹ اینی سارٹ آف بریانی. پاکستانی cuisine کا نام لو اور منہ میں پانی نہ آئے, that is not possible. So yes, یہ ایک distinctive feature ہے, ایک الگ feature ہے ہمارے culture کا. Religious harmony, Islam. The sovereignty belongs to Allah. ہمارا دین ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے؟ چھوٹوں سے پیار, بڑوں کا ادب, ایک اللہ کو ماننا. ہمارا دین ہمیں احترام سکھاتا ہے, دوسروں کے فرائض اور حقوق پورے کرنا سکھاتا ہے. So یہ وہ چیزیں ہیں اور یہ وہ چیز ہے our religion, ہمارا اسلام, جو ہمیں اس بات پہ یکجا کرتا ہے کہ نو میٹر ہم پاکستان کے کسی بھی صوبے سے ہوں, کسی بھی ریجن سے ہوں, کسی بھی طرح کا لباس پہنتے ہوں, بٹ ہم سب ایک پاکستان میں اکٹھے رہتے ہیں. More than 97% of population of Pakistan is Muslims and that what unites them together under one roof. However, Islamic Republic of Pakistan ہونے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ جو مائنورٹیز پاکستان میں رہتی ہیں ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے. ان کو بالکل آزادی ہے اپنی ریلیجس, اپنی اسپیچ کی, اپنی سوشل آزادی کے, وہ جس طرح چاہیں وہ اپنی چیزیں بنا سکتے ہیں. بے شک وہ کرسچن ہو جو کرسمس منانا چاہیں, بے شک وہ ہندو ہوں جو ہولی منانا چاہیں, بے شک وہ جین ہوں, تو بے شک پارسی ہوں, جو بھی مائنورٹی پاکستان کے اندر ہے وہ اپنی ریلیجس فریڈم, اپنی سوشل اور لبرل فریڈم ان کے پاس ہے. ملٹی کلچرل کنٹری کیسے؟ پاکستان کے 4 صوبے, جب لوگ آ کے پاکستان, جس کو آج ہم پاکستان کے نام سے ایریا کو جانتے ہیں, یہاں پہ سیٹل کیے, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے لوگ تھے, لیکن جب وہ سیٹل کیے تو انہوں نے ایک طرز زندگی فالو کرنا شروع کیا. اب اگر آپ دیکھ لو تو پاکستان میں آپ کو ڈفرینٹ ورائٹی ملے گی. یو کین ہیو کشمیری, بلوچی, پختون, پنجابی, سندھی, مکرانی. سو یو ہیو ڈفرینٹ آئیڈینٹیز بٹ آل آف دیم لیو ٹوگیدر ایز ون پاکستانی. اینڈ وہ کیوں بلوچی, سندھی, پنجابی ہیں؟ بیکاز دا ڈریسز دے ویئر, دا لینگویج دے اسپیک, the food they eat, یہ ڈائیورسٹی ہے, یہ خوبصورتی ہے پاکستانی ثقافت کی. ڈریس کے بارے میں اگر بات کریں تو we talk about all different provincial folk dresses. پنجابی ڈریس, سندھی, بلوچی, پشتون. Right now what you screen on your screen are few pictures which show you the diversity of Pakistani culture. بے شک وہ کھانا ہو, بے شک وہ آرٹ ہو, بے شک وہ لٹریچر سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو, بے شک وہ پوئٹری ہو, بے شک وہ ڈریس ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو مل کے ہماری ثقافت کو ایک شیپ, ایک خوبصورتی دیتی ہیں. اوکے, ٹاکنگ اباؤٹ فیئرز اینڈ عرسز. فیئرز, ہم جو عرس مناتے ہیں, حضرت داتا گنج بخش, حضرت معین الدین چشتی, حضرت فرید الدین شکر گنج بخش, میلہ چراغاں, یہ وہ فیئرز اور وہ چھوٹے چھوٹے فیسٹیولز ہیں جو ہمارے کلچر کو ان کی شیپ دیتے ہیں, جو وہ ادب, وہ احترام, وہ چیزیں لے کے آتے ہیں which we have for other individuals, جنہوں نے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ چیزیں کی. Moving on, sports, کھیل. ہمارا قومی کھیل کون سا ہے؟ ایکسلنٹ, ہاکی. لیکن ہاکی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اب بہت ساری اسپورٹس, انڈور اور آؤٹ ڈور, ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. آؤٹ ڈور میں تو بے تحاشائیں, کرکٹ لے لو, اسکواش, ٹینس, بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس. ایون اف یو گو ٹو دا رورل ایریاز تو وہاں پہ کبڈی, گلی ڈنڈا, کنچے, یہ وہ ریجنل آؤٹ ڈور گیمز ہیں جو ابھی بھی پاکستان کے کلچر کا حصہ ہیں اور کھیلی جاتی ہیں. انڈور گیمز کی بات کر لو, کیرم, لوڈو, چیس. سو یس, دیر آر ورائٹی آف اسپورٹس جو اب پاکستان میں کھیلی جاتی ہیں اینڈ دے آر پروموٹیڈ تھرو آؤٹ پاکستان. ریلیجیس فیسٹیولس وی کین نیور فرگیٹ دا موسٹ امپورٹنٹ دو عیدیں جو ہم مناتے ہیں, عید الاضحیٰ اینڈ عید الفطر. عید الفطر which is after 30 days of fasting in month of رمضان, 30 روزے رکھنے کے بعد جب ہم شوال کا چاند دیکھتے ہیں تو ہم مناتے ہیں. عید الاضحیٰ جو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے فالو کرتے ہوئے منائی جاتی ہے on 10th of ذی الحج every year. سو یہ وہ ریلیجیس فیسٹیولز ہیں جو مسلمانوں کے لیے ایک سینکٹیٹی اور بہت احترام کے قابل ہیں اور یہ ہر سال جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں. کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز.
وہ ویلیوز، وہ چیزیں جو ہم فالو کرتے آ رہے ہیں. اگر ہم اپنے ملک کو ڈفرینٹ صوبوں کے طور پہ یا ڈفرینٹ علاقوں کے طور پہ دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہر صوبے کی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے یا اپنی ٹریڈیشنس کی وجہ سے کیری آؤٹ کی جاتی ہیں. اب علاقائی لباس کیسے بنا، پنجابی ڈریس کیسے پہنتا ہے، اس کے بعد آرٹس اور لٹریچر ہمارے کسٹمز اور ٹریڈیشنس کا حصہ کیسے بنتے ہیں. بھانگڑا، کیوں پنجابی جب بھی نام لیا جاتا ہے تو بھانگڑا میں آپ کا جو باڈی ہے وہ ہلنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں سندھی جو ہے سائی بھگت، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. سندھی بھگت جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی کسٹمز، ٹریڈیشنز اور آپ کے صوبوں کو ایک شیپ دیتی ہیں. ڈفرینٹ آرٹس، ابھی میں نے نام لیا، اگر ہم بات کریں تو لٹریچر، میوزک، ڈرائنگ، پینٹنگ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب مغل ایرا تھا، جب مغل بادشاہ آئے تھے تو انہوں نے پاکستان کے اس ایریا میں، جس کو آج ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، تو سب کانٹیننٹ میں لٹریچر وائز، بلڈنگز وائز، آرکیٹیکچر وائز، میوزک وائز بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی تھی، بہت زیادہ نالج بھی پھیلایا تھا، اور جو امپروومنٹ کی تھی وہ آج بھی پاکستان کی ثقافت کا حصہ ہے، پاکستان کے لٹریچر کا، پاکستان کی آرکیٹیکچر کا حصہ ہے. سو یس، دیز آر دا مین کمپوننٹس آف پاکستانی کلچر جو پاکستان کی ثقافت کو اس کی شیپ، اس کی خوبصورتی اور اس کی اپنی ایک آئیڈینٹی دیتی ہیں. لیٹس جسٹ سی کہ کامنالٹی ان ریجنل کلچرز لیڈنگ ٹو نیشنل انٹیگریشن اینڈ کوہیژن. یہ جتنی ہم نے چیزیں ڈسکس کی، جتنے فیچرز اور جتنے ایسپیکٹس ہم نے کلچر کے ڈسکس کیے، ان سب میں کہیں نہ کہیں ڈفرینٹ علاقائی، ڈفرینٹ پروونشل، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے جو یہاں آ کے بسے تھے، جن سے ہمارا کلچر افیکٹ ہو سکتا تھا. بٹ اس کے باوجود پاکستان اتنی ڈائیورسٹی کے باوجود ایک کلچر رکھتا ہے. وہ کیوں ہے؟ یہ کامنالٹی، یہ سنگل چیز جس پہ وہ اگری کرتے ہیں، وہ کیوں ہے؟ سب سے پہلے افیکٹس آف اسلامک ویلیو. اسلام being the main common religion جس کو فالو کرتے ہیں سارے مسلمان. So yes, that brings them together. Provincial cultures، چاروں صوبے، ڈریس الگ ہو جائے، زبان الگ ہو جائے، سوشل ویلیوز، کسٹمز، ٹریڈیشنز وہ سیم ہیں. That brings them together under one Pakistan. Era of Muslim rulers، ابھی جیسے میں نے بات کی کہ جب مغل امپائر آئی تھی اور مغل بادشاہ آئے تھے، انہوں نے لٹریچر میں، میوزک میں، آرٹس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی تھی، اور اس سے پاکستان کا کلچر اس شیپ میں آیا جس میں وہ آج ہے. ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ ہوا. اگر ہم مسلم فلاسفرز کی بات کریں اور اسکالرس کی بات کریں تو انہوں نے سائنس اور میتھمیٹکس میں بہت کنٹریبیوشن دیا ہے. 15ویں 16ویں صدی کی بات کر رہی ہوں میں، لیکن وہ کنٹریبیوشن آج تک ہماری ہی ثقافت کا حصہ ہے. صوفیانہ پوئٹری اینڈ لٹریچر، جو روحانی تعلق، جو ہم سول ہیلنگ کی بات کرتے ہیں، یہ پاکستانی کلچر کا حصہ ہے. جہاں یو ول ٹاک اباؤٹ رومی ایز اے پوئٹ ایز ویل، جس سے آپ شمس آف تبریز اور رومی کی بات کرتے ہیں تو یو ہیو اے کنیکشن وچ از سول ہیلنگ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روح کے ہیلنگ پہ یا روح کی غذا پہ بلیو کرتے تھے. اردو لینگویج، دا لاسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ون وچ بائنڈز اٹ ٹوگیدر. کمیونیکیشن ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی ثقافت کا. آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہو، اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے. بے شک ان کی علاقائی زبان سندھی ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، پشتو ہو، مکرانی ہو، لیکن اردو از اے وائڈ اسپریڈ اینڈ کمیونیکیٹڈ لینگویج، اور ہر پاکستانی کسی نہ کسی حد تک اردو کو سمجھتا اور بولتا ہے. سو دیز آر دا فیکٹرز وچ بیونڈ دا ڈائیورس کلچر، ڈائیورس کسٹمز اینڈ ڈفرنٹ تھنگز brings everyone together under one same country. So Pakistan is blessed with a beautiful diverse culture جو کہ پاکستان کو اس کی وہ خوبصورتی دیتا ہے جو اس کے پاس ہے. اب نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کیا سوشل پرابلمس فیس کرتا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.